السلام علیکم پی آئی اے کے عزیز ساتھیوں، محمد اسلم آسی آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، میں نے یہ بات پچھلی دفعہ کہی تھی کہ پی آئی اے کے ساتھیوں کو پاکستان کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کے مقابلے میں سب سے کم پینشن ملتی ہے، اور یہ اتنی کم پینشن ملتی ہے کہ اس کو بتاتے ہوئے ہر آدمی شرم محسوس کرتا ہے، اور شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جو اپنی بیوی اور بچوں کے علاوہ کسی کو یہ بات بتا سکتا ہو یا بتاتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہو کہ اس کی کتنی پینشن ہے۔ پی آئی اے کے تمام افسران، جنرل مینیجرز، ڈائریکٹرز، حتیٰ کہ مینیجنگ ڈائریکٹرز اور پائلٹ حضرات بھی کسی عزیز، کسی رشتہ دار، کسی دوست، کسی محلے والے کو اپنی پینشن بتاتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، اور اگر کوئی پوچھ لے تو شاید سب سے مشکل یہی سوال ہوتا ہے ان کے لیے جس کا جواب دینا ان کے بس میں نہیں ہے۔ پینشن شرمناک حد تک کم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ کے علم میں لاؤں کہ 1977 میں جب ٹرسٹ ڈیڈ بنا تھا تو اس کے ایک ہی سال بعد پی آئی اے کے 5 افراد اس بات کے ذمہ دار تھے جنہوں نے اس پر پی آئی اے کی انتظامیہ کو کیس بنا کر پٹ اپ کرنا تھا، لیکن ان افراد کی باہمی مشاورت نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم سب لوگ یہ خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ ہماری پینشن بے تحاشا کم ہے۔ پینشن حقیقت میں کم نہیں تھی، مگر جو بورڈ آف ٹرسٹی سینٹرل بورڈ آف ریونیو نے 8 سپٹمبر 77 کو جو ٹرسٹ ڈیڈ منظور ہوا، اس کے فوراً بعد اس وقت کے ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن جناب ممتاز احمد صاحب کی، اس وقت کے جنرل مینیجر پرسنل جناب ایم ایس بھٹی صاحب، اس وقت کے جنرل مینیجر پالیسیز اینڈ ریمونیشن گلزار ایچ قاضی صاحب، اس وقت کے جنرل مینیجر انشورنس اینڈ ٹرمینل بینیفٹس جناب ایس ایف ایچ رضوی صاحب، اور اس وقت کے جنرل مینیجر آڈٹ جناب عمر صاحب، جنہیں ملا عمر بھی کہتے تھے۔ یہ سارے حضرات ایسے ہیں جن کو یہ کام کرنا چاہیے تھا کہ جب 5 مئی 77 کو ٹرسٹ ڈیڈ بن گیا تو اگلے ہی سال ان کو بورڈ آف ڈائریکٹر سے منظوری کے لیے کاغذ پٹ اپ کرنے چاہیے تھی، مگر ان حضرات نے بالخصوص جو جی ایم پالیسیز اینڈ ریمونیشن ہے اور بالخصوص جنرل مینیجر انشورنس اینڈ ٹرمینل بینیفٹ جو تھے، ان دونوں نے ایک سمپل بکلیٹ جاری کر دیا، اور اس بکلیٹ پر یہ تک لکھا ہوا ہے کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور اس بکلیٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک تفصیلی اپرووڈ پالیسی ہم بعد میں سرکولیٹ کریں گے، اور وہ وقت کبھی نہ آیا۔ اس صورتحال میں وجہ یہ ہے کہ آج ہم سب سے کہہ رہے ہیں کہ یار ہماری پینشن سب سے کم ہے، تو یہ پینشن کم ہونے کی وجہ ہمارے اپنے افراد کی غلطی کا خمیازہ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ تو ایک اور بات بتاؤں، آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی پینشن کم ہے۔ ارے بھائی، ہم لوگوں کی پینشن کیا کم ہے؟ پینشن تو پالما کی بھی بہت کم ہے۔ شاید آپ کو اس بات کا یقین نہ آئے کہ ہمارے مقابلے میں سب سے زیادہ جو ہاتھ ہوا ہے وہ پالپا کے ساتھ ہوا ہے۔ پالپا کے خلاف 2003 میں ایک ایڈمن آرڈر 34/2003 نکلا، جس کے مطابق
وہ تمام افراد جو حاضر سروس تھے ان کی پینشن 31 دسمبر 2002 کی بیسک پے پہ کیلکولیٹ ہوگی۔ آپ کو یہ سن کر یقیناً دکھ ہوگا کہ یہ لوگ تو بڑے طاقتور ہیں، سب سے زیادہ طاقتور ایسوسیشن پی آئی اے کے اندر پالپا ہے، لیکن سب سے زیادہ ظلم پالپا کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، اور پالپا کی قیادت نہ جانے کیوں وہ خاموش بیٹھ رہے۔ میں اس معاملے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی حال ہی میں ایک صاحب نے بہت ہمت کی ہے، وہ ہیں کیپٹن قاسم قادر صاحب۔ میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، حالانکہ وہ بہت جونیئر موسٹ ہیں، ابھی وہ 13 نومبر 2003 کو پی آئی اے میں آئے ہیں، لیکن انہوں نے جب پچھلے سال 2020 کی مئی میں پائلٹوں کی تنخواہ کم ہونے لگی تو وہ عدالت چلے گئے۔ آپ کو شاید علم میں ہے کہ ایسینشل سروسز ایکٹ لگا ہوا تھا، اس کی وجہ سے تمام ایسوسیشنز ڈس فنکشنل تھی، تو انہوں نے بہت ہمت کا مظاہرہ کیا۔ کیپٹن قاسم قادر صاحب اور ان کے ساتھ 20 اور افراد نے انہوں نے NIRC میں کیس کیا، اور میاں شاکر اللہ جان نے ان کے حق میں 7 مئی 2021 کو جو فیصلہ دیا ہے وہ انتہائی قابل تحسین ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پائلٹ حضرات کی نمائندگی اگر اس طرح کے سمجھدار اور جری لوگ کریں گے تو انشاءاللہ ان کی پینشن کا معاملہ بھی حل ہوگا۔ میں ان تمام پائلٹ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جن کو یہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ان کی پینشن 31 دسمبر 2002 کو کیلکولیٹ ہو رہی ہے، ان کو ہمت کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ان کا مسئلہ کہیں سے حل نہیں ہوتا تو وہ ہماری طرف آئیں، ہمارا دستے بازو بنیں، ہم انشاءاللہ ان کے کام آئیں گے اور ان کا یہ مسئلہ حل کرائیں گے۔ رفقا عزیز، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر موقع دیا ہے کہ پی آئی اے کی انتظامیہ نے 3 جون 2021 کو ایڈمن آرڈر 4/2021 نکالا ہے، اور اس ایڈمن آرڈر کے نکلنے کی صورت میں اب ان کی پینشن ڈیفائنڈ بینیفٹ پینشن ہوگی۔ یہ ڈیفائنڈ پینشن کیا ہے؟ پچھلے 42 سالوں میں کیلکولیٹ کرنے کے بعد ٹوٹل رقم کتنی بنتی ہے، اس کی پوری تفصیلات میں نے مرتب کر لی ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں اس بارے میں آگاہی دوں گا۔ پی آئی اے کے وہ تمام پائلٹ حضرات جو 1 جنوری 2003 کے بعد آئے ہیں ان کو پینشن نہیں ملے گی، اور ان کے سامنے یہ مثال ہونی چاہیے کہ چترال میں جو ATR پی آئی اے کا حادثے کا شکار ہوا تھا، اس میں جو پائلٹ آل اکرم تھے، آل اکرم گلگتی، جن کا پی نمبر ہے 60567، ان کے 13 سال 3 مہینے اور 29 دن سروس نہ ہونے کے باوجود ان کو پینشن نہیں ملی۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ پائلٹ حضرات ان معاملات میں بالکل سنجیدہ نہیں ہیں۔ میری جتنے بھی لوگوں سے بات ہوئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہی 1 یا 2 فرد ایسا ہوگا پائلٹ حضرات میں سے وہ یہ جانتا ہو کہ پائلٹوں کی پینشن کس ٹرسٹ ڈیڈ کے تحت آپریٹ ہوتی ہے۔ میں نے تو یہ بڑے غور سے یہ جائزہ لیا ہے کہ شاید ایک ہی ایسا مرد کلندر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور سوچ اور فہم دیا ہے، وہ کیپٹن جاوید افضل صاحب ہیں۔ باقی جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے ان میں سے شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہو جو پالپا کی ٹرسٹ ڈیڈ کا علم رکھتا ہو۔
میں یہ گزارش کروں گا ان تمام لوگوں سے جو اپنے معاملات میں پینشن کم ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں کہ آپ اب پریشان نہ ہوں۔ انشاءاللہ میں اور میری ٹیم اس معاملے میں پوری تیاری کر رہے ہیں۔ ہم نے تمام پاکستان کے شہروں میں بسنے والے پی آئی اے کے ریٹائرڈ امپلائیز کو ایک ٹارگٹ ڈیٹ دے دی ہے، ایک تاریخ متعین کر دی ہے کہ اس تاریخ کو انشاءاللہ ہم پورے پاکستان کے ریٹائرڈ ملازمین کو اکٹھا کریں گے، کھڑا کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ میرا دست و بازو بنیں۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک میری ویڈیوز جو یہ ابھی تقریباً 11 ویڈیوز مکمل ہو چکی ہیں انہوں نے نہیں دیکھی ہیں، اور جب تک آپ لوگ ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، نہیں سمجھیں گے، آگاہی نہیں حاصل کریں گے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ نہ صرف پالپا کے لوگوں کی ہم داد رسی کریں گے بلکہ پی آئی کے تمام ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن انشاءاللہ ان کی لاسٹ ٹران بیسک پہ ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پی آئی اے نے ہماری جو کمیٹڈ اماؤنٹ ہے وہ کتنی اپنے پاس اب تک رکھی ہوئی ہے اور وہ کہاں کہاں چھپا رکھی ہے۔ میری معلومات کی حد تک اس وقت پی آئی اے کے پاس ہماری کمیٹڈ اماؤنٹ 35 ارب سے زیادہ ہے، جس کو انشاءاللہ پی آئی اے واپس کرے گی، اور وہ وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ ہم کراس دی ٹیبل بیٹھیں گے۔ لیکن اس کے لیے مجھے آپ کا تعاون درکار ہے۔ آگے بڑھیں، ہمارے ہاتھ مضبوط کریں، آپ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔